तेरी बरकतां नाल बूटे हरे ने, तू पहाड़ा तू नदियां बहा के दिखावे, तू पहाड़ा तू नदियां बहा के दिखावे, तू पत्थरों तू मोती बना के दिखावे। तेरी हम लिखा मैं हर पल खुदाया, तेरी हम लिखा मैं हर पल खुदाया, तेरे दर से बन के सवाली में आया। हज़रात आज एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत जो हमें कुरान भी सुनाएंगे और साहिब कुरान का जिक्र भी करेंगे। तशरीफ लाते हैं क़ारी कुरान उस्ताद कुरान उस्ताद अब्बास जनाबे हुजूर की दात हाफिज मोहम्मद रफीक हुसैनी साहिब मद्दसर औलादी। आप तशरीफ लाएं, कुरान और साहिब कुरान की बात करें। जनाबे हाफिज मोहम्मद रफीक हुसैनी साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ومن الليل فتهجد به
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب العرش صفا جو ملا ان سے ملا لا رب العرش صفا جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے نعمت رسول اللہ کی
آسمانوں میں دھوم ان کی ہے، آسمانوں میں دھوم ان کی ہے، دو جہانوں میں دھوم ان کی ہے۔ ایسے صادق ہیں نوجوانی میں، ایسے صادق ہیں نوجوانی میں کہ نوجوانوں میں دھوم ان کی ہے۔ پتھر بولیں شجر کلام کریں، پتھر بولیں شجر کلام کریں، بے زبانوں میں دھوم ان کی ہے۔ اور احمد کے سوا صلی اللہ علیہ وسلم، احمد کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوتا، احمد کے سوا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ وہ عشق ہے، عشق دوبارہ نہیں ہوتا، اور اس نے محمد کا کرے ورد صبح و شام، اس میں محمد کا کرے ورد صبح و شام۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ گزارا نہیں ہوتا، اور یہ دنیا انہی کے صدقے میں بنی ہے، یہ دنیا انہی کے صدقے میں بنی ہے، ورنہ یہ جہاں اتنا پیارا نہ ہوتا۔ حضرت گرامی قدر، آج کی انتہائی معزز معتبر شخصیت اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ قبل اس سے کہ میں حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب کو خطاب کے لیے پیش کروں، میں دین اسلام کی گرم قدر خدمات پہ جناب کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی مشن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت قدر کی ہے۔ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ علم و ادب، علم و حکمت میں ڈوبی ہوئی گفتگو سن کر بہت سے بے رنگ پھولوں کو رنگ ملا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب یہ درد بھری آواز کانوں سے ٹکراتی ہے، پردہ سماع سے ٹکراتی ہے، تو خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آنکھوں کے خشک کٹوروں میں
ایک سیلاب سروں میں ڈالتا ہے، نگاہ بلند سرسبز نواز، اس کے مصطفیٰ نے دھونی آواز، پھولوں کی سی مہک، کلیوں کی سی چمک، بجلی کی سی تیزی، خوبصورت محاورات کا استعمال۔ علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب کے تقریر کے یہ خوبصورت اور دل نشین عناصر ہوا کرتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں، استقبال کیجیے، عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے نعرہ تکبیر، آتے کو پہلے نعرہ تکبیر، ایک ساتھ ساتھی دیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ میں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ تشریف لاتے ہیں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر علی صاحب کے روحانی بیٹے، ان کا فخر، ان کا مان، جناب حضرت علامہ صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ درس عرفان القرآن ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و محتشم علماء کرام، مشائخ عظام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی یہ پرنور بہاریں اور پرکیف ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ لاکھوں اور کروڑوں درود پاک آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے قدموں کے توسل اور تصدق سے تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام 6 روزہ دروس عرفان القرآن آج چوتھی مبارک مجلس میں ہمیں حاضری کی توفیق نصیب ہوئی۔ خالق کائنات ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے
اور تعلیمات قرآن پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرمائیں۔ جیسا کہ آپ احباب پہلے سے جان چکے ہیں کہ آج کا ہمارا موضوع وہ ہے فکر آخرت۔ فکر آخرت، آخرت کیا ہے اور اس آخرت کی فکر کیا ہے۔ آئیے دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک دنیا ہے اور دوسری آخرت ہے۔ دنیا وہ جہان ہے جہاں ہم جی رہے ہیں اور جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جب موت کے دروازے سے گزریں گے اور مرنے سے لے کر آگے عالم برزخ قبر کی زندگی ہو یا حشر کے میدان میں اللہ کے حضور حاضری ہو یا بعد از قیامت دائمی زندگی وہ جنت کی صورت میں ہو یا خدا نہ کرے جہنم کی صورت میں ہو، پس موت سے لے کر ان تمام مراحل سے گزرتے اس اینڈلیس کبھی نہ ختم ہونے والی وہ جو زندگی ہے، جو کفار فاسقین اور فاجرین کے لیے جہنم ہے اور مومنین اور متقین کے لیے جنت ہے۔ حاضرین محترم، اس پورے جہان کو جہان آخرت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ جہان آخرت، عالم آخرت۔ اب یہ جو ہمارا عالم دنیا ہے اور وہ عالم آخرت ہے، آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اپنے اندر جھانکیں اور ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ لے، خواہ وہ جوان ہے خواہ وہ بزرگ ہے، خواہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بھائی ہے یا بہن ہے، دیانتداری سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں اس عالم میں دنیا کے حوالے سے، ہمارے اوپر ایک نہیں 1000 فکریں ہیں جو ہر وقت ہمارے اوپر سوار رہتے ہیں۔ 1000 فکریں ہیں جو ہمارے سروں پر سوار رہتی ہیں۔ کبھی اس دنیا کے مال کی فکر، کبھی اولاد کی فکر، کبھی جائیداد کی فکر، کبھی کاروبار کی فکر، کبھی اچھے مستقبل کی فکر، کبھی آرام و آسائش کی فکر، کبھی دنیا کی لذات کے حصول کی فکر۔ الغرض ہزاروں فکروں میں ہم گرے ہوئے ہیں، اور یہ ساری فکریں ہم پر دن سے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک یہ سب فکریں ہم پر سوار ہیں۔ اس عارضی دنیا کی اگر نہیں تو ایک فکر نہیں، اور وہ ہماری آخرت کی فکر، ہماری آخرت کی فکر، موت کی فکر، قبر کی فکر، حشر کی فکر، اللہ کے حضور جواب دہی کی فکر۔
ایمانداری سے بتائیے، جس قدر ہم نے اس دنیا کی فکر کو اپنے اوپر سوار کر رکھا، کیا اس کا عشر اشیر کہیں آخرت کی فکر بھی ہمیں لائق ہوئی؟ اپنی آخرت کے بارے میں کبھی بیٹھ کے سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا موقع ملا؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہر شے کی فکر ہے مگر موت کی فکر، قیامت کی فکر، آخرت کی فکر نہیں؟ کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر دنیا سے جانے کے بعد وہ جو عالم آخرت ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اس جہان کو اللہ نے پردے میں رکھا، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی آخرت بہت دور ہے، قیامت بہت نہ جانے کب آئے گی، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ خالق کائنات نے اپنے بندوں کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے سورہ الانبیاء کی پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم، ارے لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، حساب کتاب کا وقت، اللہ کے حضور جواب دہی کا وقت قریب آ چکا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، مگر اے انسان تجھے کیا ہوا کہ حساب کا وقت تیرے سر پہ کھڑا ہے، قیامت تیرے سر پہ سایہ فگن ہے، اور تو ابھی بھی اپنے حساب کتاب سے غافل ہے اور اپنے رب کے حضور جواب دہی سے منہ پھیرے ہوئے ہے۔ کس شے نے ہمیں اس حساب سے غافل کر دیا؟ کون سی چیز ہے جس نے ہمیں اپنی آخرت سے بے فکر کر دیا اور حساب کتاب سے غافل کر دیا؟ حاضرین محترم، میں نے پہلے عرض کیا کہ چونکہ یہ دنیا جس میں خالق کائنات نے ہمیں بھیجا اور پھر ہمیں آزمانے کے لیے، ہمیں پرکھنے کے لیے اور اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے، اس خالق کائنات نے اس دنیا کو بڑے نازوں سے، بڑے حسن و جمال سے نکھارا بھی، سنوارا بھی، اور اسے اتنا خوشنما بنایا کہ خالق کائنات کا قرآن سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں رب کائنات نے فرمایا، وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، ہم نے اس زمین کے اوپر اس کائنات کو، اس جہاں کے لیے ایسا زیب و زینت کا باعث بنایا، اتنا خوشنما بنایا، اتنا پرکشش بنایا کہ اس دنیا کے زیب و زینت کو دیکھ کر انسان کا دل للچانے لگا، یہ دنیا کا حسن انسان کی نگاہوں کو لبھانے لگا، یہ آنکھوں کو خیرہ کرنے لگا، دلوں کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ خالق کائنات نے فرمایا، اے انسان تجھے بتاؤں کہ یہ سب کچھ میں نے اس دنیا کے اوپر، کہیں حسن و جمال ہے، کہیں باغ و بہار ہے، کہیں گل و گلزار ہے، کہیں اس دنیا کی رنگینیاں ہیں، کہیں اس دنیا کی کشش ہے، کہیں اس دنیا کی چمک ہے، کہیں مال اور دولت کی چھنک ہے، یہ سارا کچھ کیوں بنایا؟ فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
تاکہ ہم اس دنیا میں بھیج کر تمہیں آزمائیں، تمہیں پرکھیں، تمہارا امتحان لیں۔ ایہم احسن عملا، دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، اور کون ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں کے باوجود ساری کائنات سے کٹ کر حسن عمل کا پیکر بن کے اپنے خدا کو منا لیتا ہے۔ اس امتحان کے لیے، اس آزمائش کے لیے اللہ نے اس کائنات کو سنوارا بھی، نکھارا بھی، اور پھر اس خوشنما دنیا کے اندر انسان کو بھیجا تاکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو اس دنیا سے دل لگاتا ہے یا دنیا کے مالک سے اپنا دل لگاتا ہے۔ کتنے نادان اور کتنے ناسمجھ ہیں ہم جو اس عارضی دنیا میں آئے، اس کا حسن و جمال دیکھیں، اس کی خوبصورتی دیکھیں، اس دنیا کے باغ و بہار دیکھیں، اس دنیا کی آسائشیں دیکھیں، اس دنیا کی راحتیں دیکھیں، تو ہم اس دنیا سے دل لگا بیٹھے، اس کی فکریں اپنے اوپر سوار کر بیٹھے، مگر جو اصل فکر تھی، جو حقیقی فکر تھی، جو ہر مومن کو ہونی چاہیے تھی، وہ فکر ہم بلا بیٹھے اور دنیا کی فکریں اپنے اوپر سوار کر بیٹھے۔ خالق کائنات نے اسی دنیا کے حسن و جمال اور اس دنیا کی راحتوں اور لذتوں کا ذکر سورہ آل عمران میں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ رب کائنات نے فرمایا، ہم نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس دنیا کو مزین کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مزین، آراستہ کر دیا، خوشنما بنا دیا، پرکشش، اٹریکٹیو بنا دیا کہ آپ جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ دنیا اپنی طرف، بولیے، اسے اتنا پرکشش، اتنا اٹریکٹیو کس نے بنایا؟ خالق کائنات نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے خود اس دنیا کو انسانوں کے لیے مزین کیا، آراستہ کیا، پیراستہ کیا، اور پھر اس دنیا کے اندر طرح طرح کی محبتیں، چاہتیں، رغبتیں رکھی۔ حب الشہوات من النساء، کہیں شہوات اور لذات کی محبت، کہیں بیوی بچوں کی محبت، والبنین، کہیں اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، اور کہیں مال اور دولت کی محبت، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی محبت، بڑے خوبصورت زیورات کی محبت، والخیل المصومہ، نشان زدہ گھوڑوں کی یعنی بڑی عالی شان سواریوں کی محبت، والانعام والحرث، چوپایوں کی، مال مویشیوں کی محبت، کھیتوں کی، زمینوں کی، جائیدادوں کی محبت۔ الحرث، خالق کائنات ان ساری محبتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے بندے، تجھے کبھی مال اپنی طرف کھینچتا ہے، کبھی اولاد کھینچتی ہے، کبھی جائیداد کھینچتی ہے، کبھی خوبصورت محلات پرکشش نظر آتے ہیں، کبھی عالی شان سواریاں تو ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف، مگر اے انسان غور کر، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو کچھ تجھے بڑا معلوم ہو رہا ہے، جو کچھ تجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یہ سب اس دنیا کی عارضی متاع ہے۔ یہ اس دنیا کی کیا ہے؟ عارضی متاع، یعنی معمولی گزر بسر کا سامان ہے۔ تو سمجھتا ہے یہ بڑا کچھ ہے،
مگر یہ کیا ہے؟ معمولی گزر بسر کا معمولی سامان ہے۔ باری تعالیٰ پھر حقیقت کیا ہے؟ فرمایا واللہ عندہ حسن المآب، اے تمہارا حسین ٹھکانہ یہ دنیا نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ حسین ٹھکانہ کس کی بارگاہ میں ہے؟ بولیے، اللہ کی بارگاہ میں۔ مگر حاضرین محترم، میں نے پہلے عرض کیا کہ چونکہ وہ ٹھکانہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، وہ پردے میں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہمیں نظر کیا آتا ہے؟ مال، دولت، اس دنیا کے اسباب، اس دنیا کے خوشنما جلوے نظر آتے ہیں، اس دنیا کے باغ و بہار، کہیں لہلاتی ہوئی کھیتیاں نظر آتی ہیں، کہیں بینک بیلنس نظر آتے ہیں، کہیں اس دنیا کی ٹھاٹ باٹ، عمارتیں، وزارتیں، اور جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے ہم اس کی طرف کھچے کھچے چلے جا رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا یہ تو چھوٹی سی متاع ہے، اصل ٹھکانہ عندہ حسن المآب، تیری اصل جگہ وہ ہے کہ اے بندے جسے تو نے بلا لیا، جسے تو نے نظر انداز کر دیا۔ حاضرین محترم، یہ وجہ ہے کہ خالق کائنات قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر نہیں، جا بجا اپنے بندوں کو حقیقت شناس بنانے کے لیے انہیں اس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو صرف تمہارا دارالامتحان ہے، یہ تو تمہاری آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہم نے تمہیں دل لگانے کو نہیں بھیجا، یہاں تمہیں آزمانے کو بھیجا۔ کیا؟ دل لگانے کو نہیں، آزمانے کو۔ اور تم کتنے نادان ہو کہ اس آزمائش اور امتحان کی جگہ دل لگا بیٹھے، اسے اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ رب کائنات ایک مقام پر نہیں بلکہ قرآن مجید میں 20 مقامات پر بار بار ہمیں جس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے وہ یہ کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت، یہ دنیا عارضی ہے، ناپائیدار ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی، یہ فانی دنیا، یہ حقیر دنیا، یہ قلیل دنیا، یہ ذلیل دنیا، یہ ادنا اور بے توقیر دنیا۔ رب کائنات نے فرمایا انما ہذہ الحیات الدنیا، بے شک جان لو کہ یہ دنیا اور اس دنیا کی زندگی ذالک متاع، یہ ایک عارضی متاع ہے، یہ ایک عارضی گزر بسر کا تھوڑا سا کیا ہے، ایک سامان ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ وَإِنَّ دَارُ الْآخِرَةِ، بے شک جو آخرت کا گھر ہے، ہی دار القرار، یہی دائمی گھر ہے، یعنی قرار پانے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، اصل گھر وہ تمہارا آخرت کا گھر ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو عارضی متاع ہے۔ اب کتنا ناسمجھ ہے وہ شخص جو اس عارضی ٹھکانے کو اپنی منزل سمجھ لے اور جو اصل گھر ہے اس گھر کو نظر انداز کر دے۔ پھر حاضرین محترم، صرف یہی نہیں بلکہ خالق کائنات نے دوسرے مقام پر پھر اس دنیا کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کچھ نہیں۔ قرآن مجید کے ذرا لفظوں پہ غور کیجئے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کچھ نہیں، الا لہو و لعب، سوائے کھیل تماشے کے، سوائے بولیے کھیل تماشے کے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے بس وہی تو جینے کی جگہ ہے۔
وہی تو زندگی کی جگہ ہے، جینے کی جگہ آخرت کا گھر ہے، یہ دنیا نہیں، یہ تو عارضی کیا ہے، کھیل تماشا ہے۔ اور پھر اسی کو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر سورہ الانعام میں دوبارہ پھر انہی لفظوں کے ساتھ بیان کیا، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کچھ نہیں سوائے کھیل تماشے کے، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ہی بہترین گھر ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان تقویٰ ہیں، جو صاحبان۔ اب یہ دونوں آیات ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور کیجئے، جن میں خالق کائنات کیا فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، سورہ عنکبوت کے اندر بھی اور سورہ الانعام کے اندر بھی اس دنیا کو کیا کہا، کھیل اور تماشے کی جگہ ہے، اور گھر کون سا ہے، بولیے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر بہترین گھر ہے کن کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ جو مثال ہے یہ بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل توجہ ہے۔ اس کھیل تماشے میں باری تعالیٰ اگر یہ کھیل تماشا ہی ہے تو ادھر تو نے ہمیں بھیجا کیوں، اس کھیل تماشے میں تو نے ہمیں کس لیے بھیجا؟ فرمایا ہم نے تمہیں بھیجا اس لیے لِنَبْلُوَہُمْ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ کون اس دنیا سے حسن عمل کما کے لاتا ہے، کون اپنی آخرت کا سامان لے کے آتا ہے۔ ان دونوں آیات کو اگر سامنے رکھیں تو جتنی ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بالکل اس طرح جیسے کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا، بازار گیا اپنے گھر کا کچھ ساز و سامان لانے کے لیے، اپنی ضروریات لانے کے لیے، گھر کے لیے سبزی پھل لانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی ساز و سامان لے کے آنے کے لیے بازار گیا، اور جب بازار میں پہنچا تو وہاں کھیل تماشا لگا ہوا تھا، ڈگڈگی بج رہی تھی، کوئی بندر نچا رہا تھا، کوئی دنیا کا کھیل تماشا ہو رہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو ایک دم سے اس کی نگاہ جب اس کھیل تماشے پر پڑی، اس نے اسے اپنی طرف کیا کیا، متوجہ کیا یا نہیں کیا؟ مجھے سچ بتائیے، جب انسان جاتا ہے اور کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنی طرف کیا کرتی ہے، کھینچتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہاں جو بات قرآن سمجھانا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ اگر تو وہ جانے والا کوئی سمجھدار آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور جو ہی وہ اسے اپنی طرف کھینچنے لگے گا، وہ کشش اسے وہاں ٹھہرانے لگے گی، تو ساتھ ہی اس کے اندر خیال آئے گا کہ نہیں، میں اس کام کے لیے تو نہیں آیا، میں تو آیا کسی اور کام کے لیے، میں آیا کسی، بولیے اگر میں یہیں کھڑا رہ گیا تو یہ تو شام تک تماشا لگا رہے گا، اور میں اسی میں اگر کھو گیا تو میرے بچے تو بھوکے مر جائیں، وہ تو میرا انتظار کر رہے ہیں، میں تو کچھ اور لینے آیا تھا، چلے بہت ہو گیا، چھوڑیں اسے، چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف، اپنے کام کی طرف۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے کہاں آ گیا، بولیے گھر آ گیا۔ لیکن ایک چھوٹی عمر کا بچہ، ناسمجھ، نادان، وہ بھی گھر سے آیا کوئی سامان لینے کے لیے، گھر والوں نے بھیجا، مگر جب اس نے وہ تماشے کو دیکھا تو وہاں کھڑے کھڑے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میں آیا کس لیے تھا، اسے کئی بار ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بچوں کو بھیجتے کسی کام کے لیے ہیں اور جا کہیں سے نکلتے ہیں، اب وہ بچہ جو ہوا، نہ سمجھ جو ہوا، وہ وہاں اس تماشے میں اتنا مگن ہو گیا کہ اسے مقصد ہی بھول گیا، یاد ہی نہ رہا، حتیٰ کہ اسی تماشے میں گم ہو گیا، دن بیت گیا، شام ہو گئی، جب وہ کھیل ختم ہوا
ادھر بازار بھی بند ہو گیا، دکانیں بھی بند ہو گئی۔ اب جب واپس گھر کی طرف پلٹنے لگا، گھر کی طرف لوٹ کے آنے لگا اپنا مقصد پورا کیے بغیر، تو مجھے سچ بتائیے گھر پہنچ کر اس کی والدین کی طرف سے عزت افزائی ہوگی؟ بولیے، اس کا اچھے لفظوں سے استقبال ہوگا؟ کیا کہا جائے گا کہ تجھے بھیجا کہاں تھا نالائق، اور تو رہ کہاں گیا؟ بس حاضرین محترم، قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، ارے لوگو اس دنیا کے اندر ایک کھیل تماشا بھی ہم نے رچایا ہے، اور تمہیں ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا بھی ہے۔ مقصد تو یہ تھا کہ تم اس دنیا سے اپنے اصل گھر کے لیے سامان خرید کے لاؤ، کچھ اہتمام کر کے لاؤ۔ کون سا سامان جسے خریدنے کے لیے اللہ نے بھیجا؟ میرے آقا نے فرمایا لوگوں تمہارا جو اصل گھر ہے آخرت کا گھر، اور اس اصل گھر سے پہلے تمہارا قبر کا گھر، وہ ہر روز تمہیں پکار کے کہتی ہے اے بندے میں اندھیرے کا گھر ہوں، روشنی خرید کے لانا۔ اے بندے میں تنہائی کا گھر ہوں، اپنا ساتھی اپنے ساتھ لے کے آنا۔ میں وحدت کا گھر ہوں، اپنے سکون کا سامان اپنے ساتھ لے کے آنا۔ ارے وہ گھر ہمیں بار بار پکار رہا ہے، اور بھیجنے والے نے بھیجا اس لیے تاکہ یہاں سے کچھ سامان اپنے ساتھ لے کے چلیں۔ مگر کتنا نادان ہے وہ شخص، کتنا ناسمجھ ہے وہ انسان کہ آیا کچھ لینے کے لیے، مگر لینے کے بجائے اس تماشے میں گم ہو گیا، اس کھیل میں الجھ گیا، اپنا وطن بھول گیا، گھر بھول گیا، مقصد بھول گیا، جو لے کے جانا تھا وہ سب بھول گیا، اور اس تماشے میں الجھے 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 زندگی بیت گئی، دن ختم ہو گئے۔ جس دن تماشا ختم ہوا ادھر زندگی کی شام ہو گئی، ادھر اندھیرا چھا گیا، ادھر پلٹنے کا واپس جانے کا وقت آ گیا۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، لوگوں اس دنیا کی کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا، اس دنیا کی خواہش نے، اس دنیا کی لذت نے، اس دنیا کی چاہت نے، اس دنیا کی طلب اور طرف نے تمہیں ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، کہ تم اس کھیل تماشے میں الجھے رہے، دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے، بھاگتے رہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ بلا کر وہ شام آ گئی کہ تم دنیا دنیا کرتے اپنی قبر تک جا پہنچے، دنیا دنیا پکارتے اپنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ کہاں جا پہنچے؟ قبر تک پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، اللہ پاک نے فرمایا ان قریب تم اس دنیا کی حقیقت کو جان لو گے، ان قریب اس دنیا کی حقیقت کو۔ یہ کھیل تماشا ہمیشہ رہنے والا، یہ دائمی نہیں، یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے۔ اس تماشے میں الجھنے والے اور گم ہو جانے والے انسان اس کھیل تماشے میں اپنے آپ کو ہلاک اور تباہ کرنے والے انسان جب تو قبر میں پہنچے گا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم اس کی حقیقت کو جان بھی لو گے، پہچان بھی لو گے۔ مگر قرآن کہتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر کہا کہ جان لو گے، پہچان لو گے، لیکن اگلے لفظ بڑے قابل غور ہیں، من میں اتارنے والے لفظ ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اللہ لو تعلمون علم الیقین، ہائے کاش اس دنیا سے لوٹنے سے پہلے تو اسے جان لیتا، اب سمجھا تو کس کام کا، اب خبر ہوئی تو کس کام کی، کاش تجھے پہلے پتا چل جاتا۔ کس بات کا؟ کہ یہ میرا ٹھکانہ نہیں، یہ میرا گھر، بولیے، یہ بازار ہے، یہ تماشے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی نہیں، یہ آزمانے کی جگہ ہے۔
گھر تو کوئی اور ہے، سامان تو کہیں اور کے لیے لے کے جانا تھا. بس نادان اس تماشے میں الجھ گیا اور عقل مند، کیا عقل مند، اسے بھی اس دنیا کے زیب و زینت نے، مال کی محبت نے، اولاد کی محبت نے، اس دنیا کی آرام و آسائش کی محبت نے اپنی طرف کھینچا، اپنی طرف متوجہ کیا. مگر عقل والے نے کہا دنیا تجھے استعمال ضرور کروں گا مگر نگاہ اپنے گھر پہ رکھوں گا. نگاہ کہاں رکھوں گا؟ مقصود تجھے نہیں بناؤں گا، ہاں اس مقصد تک پہنچنے کا تجھے ذریعہ ضرور بناؤں گا. مقصد تک پہنچنے کا بولیے ذریعہ ضرور بناؤں گا مگر تجھے اپنا مقصد نہیں بناؤں گا. بس حاضرین محترم، آخرت کی فکر صرف اسی کو لائق ہوئی کہ جس نے اپنی آخرت کے گھر کو پہچان لیا اور جو دنیا کی اس حقیقت سے کیا ہو گیا، باخبر ہو گیا. اور جس کو اس دنیا کی حقیقت سمجھ میں نہ آ سکی وہ ساری زندگی اسی دنیا کے اندر الجھ کے رہ گیا. خالق کائنات نے ایسے ہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن مجید کی سورہ التوبہ کے اندر فرمایا اردیتم بالحیات الدنیا، اے لوگو تم اس دنیا کی زندگی سے کیسے راضی ہو گئے؟ اس دنیا کی زندگی سے اردیتم، کیا تم راضی ہو گئے؟ بالحیات الدنیا من الآخرہ، ارے آخرت کے مقابلے میں وہ جو حسین گھر ہے، وہ جو بارون گھر ہے، وہ جس کے اندر ہم نے دائمی تمہارے لیے آسائش اور عیش رکھی ہے، اس گھر کو چھوڑ کر تم اس عارضی کھیل تماشے پر کیسے کیوں کر راضی ہو گئے؟ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی عیش و عشرت پر کیسے راضی ہو گئے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. خالق کائنات نے فرمایا کہ اس دنیا کی کل عیش و عشرت یہ آخرت کے مقابلے میں الا قلیل، بہت کم ہے، انتہائی قلیل ہے. انتہائی آخرت کے مقابلے میں کس قدر قلیل ہے، کتنی کم ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کے کتنے بڑے خزانے ہیں. آئیے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے اور ایک مثال سے میرے آقا نے بات سمجھا دی. تاجدار کائنات نے فرمایا لوگوں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے. دنیا کیا ہے اور یہ جو تمہیں بہت کچھ دکھائی دے رہا ہے، بینک بیلنس، مال دولت، دنیا کی چمک دمک، اس دنیا کی کا پرکشش ہونا، اس کا اٹریکٹیو ہونا، یہ سارا کچھ میرے آقا نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک سمندر بہ رہا ہے، جیسے ایک سمندر ہو، بحر بے قرار ہو، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا بس اس سمندر کے اندر اے بندے اپنی ایسے انگلی ڈبو، کیا ایسے شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا ایسے انگلی اس سمندر کے اندر ڈبو، اور ڈبو کر بس اسے باہر نکال لے، اور نکال کر پھر میرے آقا نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ، پھر اپنی اس انگلی کی طرف دیکھ کے اس کے ساتھ لگا کیا ہے، اس انگلی کے ساتھ کیا لگا ہے. فرمایا بس وہ جو ایک قطرہ اس انگلی کے ساتھ لگا، یہ قطرہ کل دنیا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ سمندر وہ تیرے لیے آخرت ہے. وہ سمندر آخرت ہے اور یہ انگلی سے لگنے والا قطرہ کیا ہے؟ پھر بولیے یہ دنیا ہے. اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو ایک قطرے کی خاطر سمندر کو چھوڑتا ہے یا سمندر کی خاطر قطرے کو قربان کرتا ہے؟ کس شے کا سودا کرتا ہے؟ اب جس نے ایک قطرے کی خاطر سمندر بیچ ڈالا، کیا وہ عقل مند ہے؟
اور جس نے سمندر کی خاطر قطرہ قربان کر دیا اس سے زیادہ بھی دانا کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عقل والا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو میرے آقا نے ایک مثال دے کر بات واضح کر دی کہ لوگوں یہ دنیا قلیل ہے، یہ دنیا حقیر ہے، یہ دنیا ادنا ہے، یہ دنیا معمولی ہے جسے سب کچھ سمجھے بیٹھے ہو۔ تمہیں کیا خبر کہ اللہ نے تمہارے لیے کتنے بڑے خزانے رکھے، کتنی بڑی دولت رکھی ہے، کیا کچھ رکھا ہے اس دار آخرت کے اندر۔ اور پھر دوسری مثال میرے آقا نے دی جسے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بازار سے گزر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا تھا، بکری کا مردار بچہ، اس کے کان کٹے ہوئے۔ تاجدار کائنات نے گزرتے ہوئے اپنے غلاموں سے، صحابہ کرام سے پوچھا، فرمانے لگے میرے غلاموں ہے کوئی تم میں سے جو اس بچے کو، اس مردار بچے کو 1 درہم کے بدلے خرید لے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی بھی اسے خریدنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو مردہ ہے اور زندہ بھی ہوتا تو اس کے تو کان کٹے ہوئے، یہ تو بے حیثیت ہے، اگر اتنا ہی کام کا ہوتا تو اس کا مالک اسے اس طرح سرے بازار لا کے نہ پھینکتا۔ آپ تو 1 درہم کی بات کر رہے ہیں۔ عرض کیا آقا اگر یہ تو کوئی مفت میں بھی ہمیں دے تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، چونکہ ہمارے کسی کام کا نہیں، ہماری نگاہ میں یہ بالکل بیکار ہے، بے حیثیت ہے۔ بس اتنی بات میرے آقا نے سنی اور ارشاد فرمایا میرے غلاموں آگاہ ہو جاؤ، خدا کی عزت و جلال کی قسم تمہاری نگاہ میں یہ بکری کا مردار بچہ جتنا حقیر ہے، رب کی عزت کی قسم میرے رب کی نگاہ میں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ دنیا اس سے بھی، اسے تم مفت میں نہیں لینا چاہتے اور دنیا کا سودا تم نے کر لیا، اپنی ساری آخرت کی متاع بیچ کر، اپنا آخرت کا وہ حسین ٹھکانہ، حسین گھر بیچ کر دنیا کا سودا کر لیا۔ آؤ تمہیں بتاؤں تم اسے کیا حقیر سمجھتے ہو؟ خدا کی نگاہ میں تو دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ مگر وجہ کیا ہے کہ اتنی حقیر دنیا، اتنی ذلیل دنیا، اتنی قلیل دنیا، اس قدر ادنا دنیا، ہم اس دنیا کے سوداگر کیسے بن گئے؟ ہم اپنی آخرت کو اس دنیا کی خاطر کیوں کر بھول گئے؟ کس وجہ سے بھول گئے؟ خالق کائنات نے وہ سبب بھی قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ فرمایا کون لوگ ہیں جو اس دنیا پر خوش ہو گئے، کون لوگ ہیں جو اس دنیا پر راضی ہو گئے، کون لوگ ہیں جو اس دنیا میں آ کر کھو گئے اور اپنی آخرت کو بھول گئے؟ رب کائنات نے فرمایا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو بلا دیا۔ کون ہیں؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے، جو ہماری ملاقات کی، بولیے، جو ہم سے ملنے کی آرزو نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے، ان کا حال یہ ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ اس دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، اور خالی راضی نہیں ہوئے وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس دنیا میں آ کر مطمئن ہو گئے۔ دنیا میں آ کر کیا ہو گئے؟ مطمئن ہو گئے۔ بس یہی کافی ہے، یہی، اس سے راضی بھی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لا یرجون لقاءنا، جو ہمارے ملنے کی امید، جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جنہوں نے اپنے
رب سے ملنے کا وہ دن، ملاقات کا وہ دن، اپنی موت کو کیا بلا دیا، موت کو کچھ وہ ہیں بلا دیا، اور جنہوں نے کچھ وہ ہیں کہ جو بالکل اس دن کے انکاری ہو گئے۔ اور یہ طرز عمل کفار کا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے، دوبارہ خاک میں مل جائیں گے، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ فرمایا یہ عقیدہ تو کن کا ہے؟ کافروں کا ہے۔ مومن کا عقیدہ وہ نیست و نابود ہونا، خاک ہونا نہیں، یرجون لقاءنا، مومن تو موت کو ہماری ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے، مومن تو موت کو ہماری کیا سمجھتا ہے؟ ہماری ملاقات کا، رب سے ملنے کا۔ لہذا کون لوگ اس دنیا سے راضی ہو گئے، کون مطمئن ہو گئے؟ جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو بلا دیا اور جنہوں نے اس ملاقات کے دن کو یاد رکھا، جنہوں نے اس ملاقات کے دن کو بولیے یاد رکھا، جو اس زندگی کے اندر گن گن کر دن گزارتے رہے کہ یہ جدائی کے لمحے کب ختم ہوں گے، یہ جدائی کی گھڑیاں کب ختم ہوں گی، کب وہ لمحہ ملاقات آئے گا، کب وہ لمحہ دیدار آئے گا، کب اس مالک حقیقی کی بارگاہ سے بلاوا آئے گا، کب پردہ اٹھے گا، کب جلوہ بے نقاب ہوگا، کب حسن خدا نظر آئے گا اور کب جلوہ مصطفیٰ نظر آئے گا۔ وہ اس دنیا کے اندر جیتے رہے مگر اس ملاقات کے دن کا انتظار کرتے رہے، گن گن کے دن گزارتے رہے کہ کب وہ قربت کے لمحات آئیں گے، کب وہ ملاقات کی گھڑیاں آئیں گی۔ میرے آقا نے اسی لیے تو فرمایا الدنیا سجن المؤمن، اے بندہ مومن جان، یہ دنیا تیری عیش و عشرت کی جگہ نہیں بلکہ یہ دنیا تو بندہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ میرے آقا نے اسے قید خانے سے تشبیہ دی، کس سے؟ اور ساتھ کیا کہا؟ وجنت الکافر، یہ صحیح مسلم کی حدیث عرض کر رہا ہوں، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ بولیے جنت ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، کتنے؟ دو معنی ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ اس لیے ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو ساری زندگی اپنی آخرت کے لیے تگ و دو کرتا رہتا ہے، جد و جہد کرتا رہتا ہے، اپنا آرام قربان کیا، آسائش قربان کی، مال قربان کیا، دولت قربان کی، اپنی نیند قربان کی، راتوں کو اٹھا رونا کرلانا، یہ قیدیوں کی طرح اس کی زندگی بیت گئی، اس کے لیے اپنی آخرت کی خاطر۔ اس لیے فرمایا مومن کے لیے کیا ہے؟ بولیے قید خانہ ہے۔ اور دوسری طرف جو کافر ہے، چونکہ وہ تو آخرت پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتا، لہذا اسے اس آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، بس وہ اس دنیا سے راضی بھی ہے، خوش بھی ہے، مطمئن بھی ہے، اور اسی کے پانے کے لیے وہ ساری سٹرگل کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، لہذا اس کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا جنت ہے۔ اور مومن کے لیے قید خانہ اس لیے کہ وہ چونکہ ساری زندگی اپنی آخرت کے لیے تگ و دو کرتے 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 آرام آسائش قربان کرتے گزار دیتا ہے، اور جب آگے جائے گا اس حسین ٹھکانے کو دیکھے گا تو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں جب پلٹ کے دنیا کی طرف دیکھے گا تو یہ اسے قید نظر آئے گا، یہ اسے اور وہ آزادی کا گھر دکھائی دے گا۔ اور کافر کے لیے فرمایا یہ دنیا جنت ہے، اس لیے کہ یہاں اگرچہ سارے کافر بھی ایک جیسے نہیں، کسی کے حالات اچھے ہیں، کسی کے برے ہیں، کوئی سختی میں وقت گزار رہا ہے، کوئی تنگی میں گزار رہا ہے، مگر جیسے بھی گزار رہا ہے پلٹ کے جب آگے جائے گا اور آخرت کے عذاب کو دیکھے گا، آخرت کی سختیاں دیکھے گا، موت کی تلخیاں دیکھے گا، اس وقت پلٹ کے جب اپنی دنیا کی طرف دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ آگے تو جا کے قید ہو گیا، دنیا تو اس کے لیے جنت ہے۔
دنیا اس کے لیے کیا تھی؟ جنت، اور آخرت اس کے لیے قید بن جائے گی. اور مومن جب آخرت کی آرام و آسائش کو دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ آخرت جنت ہے، دنیا اس کے لیے کیا تھی؟ قید خانہ تھا. حاضرین محترم، ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا اس حدیث کا معنی یہ بھی ہے کہ مومن اسے اپنے لیے قید خانہ کیوں سمجھتا ہے؟ قید خانہ میرے آقا نے جب فرما دیا تو آخر ایسے ہی تو نہیں کہہ دیا، وہ اس لیے کہ حاضرین محترم اس مومن کی روح جو اللہ کی قربت میں رہتی تھی، اس کے انوار و تجلیات کی سائے میں رہتی تھی، انوار کی بارش میں رہتی تھی، اور وہ جو روحیں الارواح جنود مجندہ، وہ مل جل کے اللہ کی قربت میں اس پاکیزہ ماحول میں رہتی تھی. اور کبھی کبھی ان کا رب پوچھتا تھا، ان کا رب ان سے پوچھتا تھا، ہم کلام ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتی تھی، کہتی تھی قالوا بلا، جی ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. اس روح کو جب اس جسم کے پنجرے میں قید کر دیا گیا، اس دنیا میں مقید کر دیا گیا، اور اپنے اصل دیش سے، وطن سے دور کر دیا گیا، وہ جلوائے حق نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. اب وہ بہاریں نہ رہی، وہ یادیں نہ رہی، وہ ملاقاتیں نہ رہی. سو بندہ مومن کی روح اس دنیا کے اندر، الدنیا سجن المؤمن کا معنی یہ ہے کہ یہاں روح آ کر مقید ہو گئی. اس پنجرے میں بند پرندے کی طرح یہ روح پھڑپھڑاتی ہے، یہ روح بےتاب رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے، یہ روح منتظر رہتی ہے کب وہ لمحہ آئے گا جب پنجرے کا دروازہ کھلے گا اور میں پرواز کر کے پھر اپنے وطن جاؤں گی، پھر اپنے دیش جاؤں گی، پھر اپنے رب سے ملاقات ہوگی. حاضرین محترم، بس اس کی ملاقات کی آرزو اور جستجو جس روح میں پائی گئی، اس روح کے لیے میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا قید خانہ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ اس کا دل بھلا قید خانے میں بھی کبھی کسی کا دل لگا؟ بولیے. وہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب جان چھوٹے گی. اس لمحے کا، کس لمحے کا انتظار؟ کہ کبھی بلاوا تو آئے محبوب کی طرف سے. کون سا بلاوا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے روح مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف. تو مومن کی روح اس بلاوے کی منتظر رہتی ہے، ہر وقت کان لگا کے مومن سننے کے لیے بےتاب رہتا ہے کب آواز آئے گی. پلٹا اپنے رب کی طرف، راضیہ مرضیہ، ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو کے واپس پلٹا اپنے رب کی بارگاہ میں. حاضرین محترم، یہ وجہ ہے کہ کسی عاشق نے کہا موت خاتمے کا نام نہیں، موت خاتمے کا نام. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر. صاف ظاہر ہے کہ جسے اس گھر کی حقیقت سمجھ آ گئی اس نے دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھ لیا. وہ گن گن کر دن بسر کرنے لگا، وہ اپنے اس گھر کی تیاری میں لگا رہا. اور جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو بلا دیا، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو لا یرجون لقاءنا، جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ہم سے ملنے کا یقین نہیں رکھتے. خالق کائنات نے فرمایا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہ اس دنیا سے راضی بھی ہو گئے اور اس دنیا پر مطمئن بھی ہو گئے. اب آئیے ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ اگر ہم اس دنیا سے راضی ہیں، اس دنیا پر مطمئن ہیں اور اسی کی سٹرگل میں، اسی کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، اور جو جو ملتا جائے تو ایک خوشی، مسرت، فرحت بڑھتی چلی جائے اور وہ ملاقات کا دن نظر انداز ہوتا چلا جائے، تو خالق کائنات نے فرمایا یہ شیوا اہل ایمان کا شیوا
نہیں ہے. مومن وہ ہے کہ جو اس دنیا کو بقدر ابھی اللہ کا اپنا نظام ہے، کسی کو تھوڑا دے دے، کسی کو بولیے زیادہ دے دے، مگر جتنا بھی دے دے، کیا جتنا بھی دے دے، یہ دنیا کمانے سے اور دنیا کو استعمال میں لانے سے اللہ نے منع نہیں فرمایا. فرمایا جتنا بھی دے دے، مگر سب کچھ پا کر بھی تمہارا دل دنیا میں نہ لگے، دل پھر اپنے مولا کے ساتھ لگا. دل کس کے ساتھ لگا ہو؟ حضرت خواجہ غلام فرید نے کہا نا، ہاتھ کار والے دل یار، ہاتھ کار والے دل، یعنی اس فکر آخرت کا یہ ہرگز معنی نہیں کہ دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، ویرانوں میں چلے جاؤ، کمانا چھوڑ دو، محنت مزدوری چھوڑ دو. نہیں، فرمایا اس دنیا میں رہو، اسے استعمال میں لاؤ، مگر اسے متاع قلیل سمجھو. کیا؟ اسے حقیر سمجھو. اور اس کے مقابلے میں وہ جو بڑی دولت ہم نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس دولت کے ذریعے اس دولت تک پہنچنے کی کوشش کرو، اور اس دنیا کو اپنی آخرت کو پانے کا ذریعہ بنا لو. کیا بنا لو؟ آخرت کو پانے کا ذریعہ بنا لو، اس کے دھوکے میں نہ آنا. چونکہ خالق کائنات نے سورہ الحدید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے، جہاں عیش ہے، عشرت ہے، جہاں اس میں حسن ہے، جہاں اس میں ایک خوش نمائی ہے، اٹریکشن ہے، اسی کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. کیا ہے؟ بس جس نے خود کو دنیا کے دھوکے سے بچا لیا، دنیا کے دھوکے سے، اور اپنی آخرت کو پا لیا، سنوار لیا، اور جو دنیا کے دھوکے میں آ گیا اور اس کو اپنا دائمی ٹھکانہ سمجھ لیا، وہ اپنی آخرت کو گنوا بیٹھا. باری تعالیٰ اس دھوکے سے کیسے نکلیں اور اپنی آخرت کو کیسے سنواریں، میرے آقا نے ایک نسخہ دے دیا. کیا؟ پھر بولیے. حضور نے نسخہ عطا کر دیا، طریقہ سمجھا دیا کہ میرے غلاموں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس دنیا کے دھوکے سے بچنا کیسے ہے، اس دنیا کے دھوکے سے اور حقیقت تک پہنچنا کیسے ہے. ایک تو میرے آقا نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا. یہ دنیا ملعون ہے. دنیا کیا ہے؟ ملعون. وملعون ما فی، اور جو کچھ اس میں ہے وہ کیا ہے؟ ملعون. مطلب کیا؟ ملعون اسے کہتے ہیں جو آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے. اللہ کی رحمت سے، بولیے. تو یہ دنیا تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی شے ہے. اس دنیا کی ہر ہرس لالچ تمہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی شے ہے. تو اللہ کی رحمت کے قریب کرنے والی کون سی چیز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الا ذکر اللہ. بس اس دنیا میں اللہ کے ذکر کے سوا باقی ہر شے ملعون ہے. وما بلاؤ، اور جو اس اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ گئے، منسلک ہو گئے، وہ اس لعنت سے بچ گئے، باقی سب اس دنیا کی لعنت کا شکار ہو گئے. اور آگے فرمایا وعالم او متعلم. عالم ربانی جو تمہیں حقیقت بتانے والا، قرآن کا علم سکھانے والا، او متعلم یا قرآن کا علم سیکھنے والا. علم قرآن سکھانے والا اور علم قرآن سیکھنے والا، فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہونے سے بچ گئے. باقی ہر کوئی خدا کی رحمت سے اس دنیا کے دھوکے میں پھنس کر خدا کی رحمت سے دور ہو گیا. خدا کی رحمت سے کیا ہو گیا؟ بولیے. تو حضرین محترم، ایک اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے. وہ بصورت نماز بھی ہے، وہ بصورت قرآن کی تلاوت بھی ہے، وہ بصورت تسبیحات بھی ہے. اور ایک قرآن سکھانا اور قرآن بولیے سیکھنا، عالم اور متعلم.
حاضرین محترم، ہماری خوش نصیبی کہ خالق کائنات نے اس دنیا کے دھوکے سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی یہ 6 روزہ مجلس عطا فرما دی۔ عطا کی یا نہیں؟ بولیے کتنا دن ہو گئے؟ آج چوتھا دن ہے۔ ہر روز آپ فجر کے بعد اپنے دن کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ قرآن سیکھنے سے اور قرآن سکھانے سے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے 4 دن ہو گئے، آپ نے قرآن کے علاوہ کوئی بات سنی؟ بولیے ایک ہی سبق دیا جاتا ہے، آؤ قرآن سیکھو اور قرآن، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے بجائے اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں۔ تو ایک راستہ تو میرے آقا نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن سیکھنے اور مجالس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، مجالس قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وہ خواہ تمہیں حویلی لکھا کے اندر میسر آئے یا ٹاؤن شپ منہاج القرآن کے مرکز لاہور میں میسر آئیں، تمہیں جہاں بھی جا کے اس مجلس قرآن میں بیٹھنا پڑے، یہ مجلس قرآن ہے جو تمہیں اللہ کی رحمت کے قریب کرنے والی ہے۔ 4 دن سے آج چوتھا دن ہے نا، اور کل 5واں دن ہوگا، اور کل کے دن ہمارے علامہ محمود مسعود صاحب، کون؟ محمود مسعود صاحب انشاءاللہ کل کی نشست میں تشریف لائیں گے، اور قرآن مجید کا جو درس ہوگا جس خاص سبجیکٹ کے اوپر، میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ کل ان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اولاد کے حقوق۔ کون سے؟ ہم نے آج تک والدین کے حقوق تو سنے، کن کے؟ اکثر یہ اس موضوع پر تو اہل علم گفتگو کرتے رہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک اولاد کا حق ادا نہیں ہوگا والدین کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کل ایک انوکھا مضمون ہوگا اولاد کے حقوق۔ اور پھر حاضرین محترم اس کے بعد 6واں دن پھر خود حضور شیخ الاسلام کا ہے جو آپ کو بڑی سکرین کے اوپر یا پروجیکٹر کے ذریعے انشاءاللہ دکھایا جائے گا۔ اور یہ تو 6 دن ہیں، ایام معدودات، گنتی کے دن، یہ تو گزر جائیں گے، یہ تو گزر جائیں گے، مگر اس سے بھی آگے عالم او متعلم، اگر علم قرآن کی مجالس کے ذریعے اللہ کی رحمت کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے ایمان سے بتائیے، یہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اس مجلس قرآن میں آ کر ایمان کو تازگی ملتی ہے یا نہیں؟ کچھ فرحت ملی یا نہیں ملی؟ کچھ روح کو راحت ملی یا نہیں ملی؟ اگر یہاں آ کر 1 گھنٹے کی مجلس میں آپ کے ایمان کو تازگی ملی، روح کو فرحت ملی، جہاں ہم جیسے گناہگار ٹوٹے پھوٹے انداز میں یہ قرآن کا فکر اور قرآن کا پیغام لے کے آپ کی خدمت میں آئے ہیں، تو کیا شان ہوگی اس مجلس قرآن کی کہ جہاں ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہوگا، کیا آخری عشرہ، رحمتیں برس رہی ہوں گی، اور اسی آخری عشرے میں ایک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ رات ہوگی، ان راتوں میں ساری رات قرآن کے انوار کی بارش برسے گی، اور قرآن بیان کرنے والا کوئی ہم جیسا نہیں بلکہ وقت کا مجدد شیخ الاسلام خود ہوگا۔ خود سوچئے کہ وہاں اس وقت روح کی فرحت، مسرت، اور وہاں روحانی ترقی اور نشو و نما کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے 6 دن یہاں ہیں اور 10 دن، بولیے 10 دن وہاں منہاج القرآن کے مرکز پر، جب بندہ حالت اعتکاف میں ہے، مسافر بھی ہے، گھر بھی چھوڑا ہے، اللہ کے گھر میں آ کر مقیم بھی ہوا ہے، اور پھر آخری عشرے کی راتیں ہیں اور ساری رات قرآن کے انوار کی بارش بھی ہو رہی ہے۔ خود سوچئے کہ اس وقت ہماری روح کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ آؤ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں بیٹیوں، جوانوں، بزرگوں،
میں اس تحریک کے ادنا کارکن اور ادنا خادم کی حیثیت سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو 6 دن کی بہار یہاں دیکھی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر نکھار دیکھنا ہے تو منہاج القرآن کے مرکز پر آخری 10 دن کے لیے اعتکاف کے لیے آ جائیں۔ کس کے لیے؟ جی چاہتا ہے کہ یہ موسم، یہ ماحول ملے، اونچا بولیے جی، دل چاہتا ہے نا کہ یہ وہ لمحے آئیں، وہ گھڑیاں آئیں، وہ انوار کی بارش ہو۔ تو آئیے، اگر اب تک ارادہ نہیں بنا تھا تو آج اس کی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، اور باقاعدہ تحریک منہاج القرآن کی تنظیم کے ساتھ، بہنیں ویمن لیگ کے ساتھ مل کر اپنی رجسٹریشن کروا لیں، اپنا اہتمام کروا لیں، تاکہ یہ 10 دن اس ملعون دنیا سے نکل کر اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث کہہ رہی ہے کہ بس اللہ کے ذکر اور اس قرآن کی تعلیم و تعلم کے بغیر باقی دنیا میں جو کچھ ہے، اب دنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، باقی سب کچھ کیا ہے؟ ملعون۔ تو اس ملعون دنیا سے اگر نکل کر اپنے آخرت کے گھر کی طرف سفر کرنا ہے، آخرت کے گھر کی طرف اور اعلیٰ ٹھکانے کو پانے کی جد و جہد کرنی ہے، تو حاضرین محترم اس رمضان سے بہتر کوئی اور موقع ہے کوئی؟ جی، جب اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول رکھے ہیں، جنتوں کے دروازے بھی، آسمانوں کے دروازے، فتحت ابواب السماء وفتحت ابواب الرحمہ وفتحت ابواب الجنہ، جب خود دروازے کھول کر مالک انتظار کر رہا ہے تو مجھے بتائیے اس سے اچھا موقع پھر کب ملے گا کہ ہم اس ملعون دنیا سے نجات پا کر اپنی آخرت کو سنوار سکیں، اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ حاضرین محترم، اس سنوارنے کا ایک نسخہ تو میں نے یہ عرض کیا، اور دوسری بات جس پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کن فی الدنیا کا انکا غریب، اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کر جیسے ایک مسافر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ السلام کے اس فرمان کو بیان کر کے کہ دنیا میں ایسے زندگی بسر کر جیسے مسافر ہوتا ہے، آگے حضرت عبداللہ خود اس کی تشریح کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کر، فاذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب تیری شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کر، معلوم نہیں کہ آج شام تجھے دوبارہ بستر پہ جانا نصیب ہو یا نہ، اور رات بستر پر سوتے ہوئے یہ خیال کر کے شاید تجھے اگلے دن اپنے بستر سے اٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، یعنی ہر شام کو آخری شام اور ہر صبح کو، بولیے، آخری صبح ہو۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کو مزید اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا، فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو ایسے نماز پڑھ جیسے یہ الوداعی نماز ہے۔ کیا ہے؟ الوداعی نماز۔ یہ خالی ایک نماز کی حضور نے بات کی، حقیقت یہ ہے کہ فرمان رسول یہ ہے کہ لوگوں اپنی زندگی کے ہر عمل کو آخری عمل، کیا اونچا بولی، ہر عمل کو، نماز پڑھی تو بس یہ میری آخری نماز ہے، شاید اس کے بعد اگلی نماز کا موقع ملے یا نہ ملے، کھانا کھانے بیٹھے یہ میرا آخری لقمہ ہے، شاید اس کے بعد آگے مجھے نصیب ہو یا نہ ہو۔ کاروبار کرنے بازار میں آئے، تجارت کی، کاروبار کیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے مال دولت کمائی، تو اس کاروبار کو بھی اپنی زندگی کا، یہ میرے کاروبار کا بھی آخری دن، یہ میری آخری ڈیل، یہ میری ملازمت کا آخری دن، یہ میری نوکری کا آخری دن، یہ دنیا کمانے کا۔ اب مجھے ایک لمحے کے لیے سوچ کے بتائیے، جسے یقین ہو جائے کہ یہ عمل آخری ہے، اس کے بعد میرے پاس مہلت، پھر بولیے مہلت
نہیں. مجھے بتائیے کہ اس عمل میں وہ اپنے خدا کو کبھی ناراض کرے گا؟ اونچا بولی. اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ میرا عمل آخری نماز ہے، غفلت کرے گا؟ آخری لقمہ ہے، حرام منہ میں جائے گا؟ آخری ڈیل ہے، اس میں فراڈ کرے گا؟ بولیے. یہ آخری مال ہے جو میں اپنے بچوں کے لیے کما کے لے کے جا رہا ہوں. یہ چوری، ڈاکہ، اس میں ملاوٹ، اس میں جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی، یہ سارا کچھ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، موت دور ہے، قیامت دور ہے، حساب کتاب. بولیے. اس دور ہونے کی سوچ نے ہمیں خائن بھی بنا دیا، چور بھی بنا دیا، ڈاکو بھی بنا دیا، ظالم بھی بنا دیا، بے نمازی بھی بنا دیا، حرام خور بھی بنا دیا. اگر آقا کے اس فرمان کے مطابق جو حضور نے نسخہ عطا کیا کہ ہر عمل کو زندگی کا، ہر سانس کو زندگی کا آخری سانس سمجھ کے جب گزارو گے تو اس لمحے کسی کا دل نہیں دکھے گا، پھر کسی سے سختی سے بات، پھر منہ سے گالی گلوچ، پھر اکڑ، پھر تکبر، پھر رعونت، پھر حرام خوری. یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی بندے کے اندر سے ختم ہو جائیں گی. شرط یہ ہے کہ اسے یقین ہو جائے کس بات کا؟ اقترب للناس حسابهم. بس جہاں سے بات چلی تھی وہیں آ کے کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. کہ اگر حساب کے قریب ہونے کا یقین ہو جائے کہ میرا حساب تو سر پہ کھڑا ہے، یہ تو آخری سانس لے رہا ہوں، پھر اس کے اندر سے تمام معاشرتی برائیاں، معاشی برائیاں، سماجی برائیاں، دینی برائیاں، اخلاقی برائیاں، سچ بتائیے ختم نہیں ہو جائیں گی؟ یہ ساری برائیوں کا ہم مرکہ اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ ہم اس حساب کو دور دیکھ رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ حساب تمہارے قریب ہے، وہ حساب تمہارے قریب ہے. اس دوری نے ہمیں کیا بنا دیا؟ مجرم بنا دیا. آؤ اس مجرمانہ زندگی کو اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے اندر آخرت اور موت کا یقین پیدا کر لو. کیا کر لو؟ اور یہی متقین کی صفات میں سے آخری صفت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کو پڑھیں. میں وقت نہیں ہے میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو خالق کائنات نے تقوی والوں کی 6 صفات بیان کی اور 6ٹھی صفت جس پر آ کر بات ختم کی فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون. متقین وہ ہیں جو اپنی آخرت پر پختہ یقین. کیا؟ بس یہ یقین کامل ہو جائے تو خود بخود تقوی آ جاتا ہے، پرہیزگاری آ جاتی ہے، پھر گناہ سے انسان بچتا چلا جاتا ہے. اور اگر یہ یقین نہ رہے تو پھر کوئی شے بھی آپ کو گناہ سے بچا نہیں سکتی. تو گناہ سے بچنے کے لیے سب سے بڑی شے آخرت کا پختہ، اور یہ پختہ یقین اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اسی یقین کامل کا نام فکر آخرت. بات ختم ہو گئی. اسی کا نام کیا ہے؟ بولیے. فکر آخرت ہے. یہ یقین ختم ہو گیا تو فکر آخرت جاتی رہی. یہ یقین پیدا ہو گیا تو فکر آخرت لاحق ہو گئی. اور جسے فکر آخرت لاحق ہو گئی تو آخری بات میرے آقا نے فرمایا جو آخرت کی فکر میں پڑ گیا اللہ اسے دنیا کی فکر سے خود ہی نجات دے گا. جس نے آخرت کی فکر کو اپنے اوپر طاری کر لیا، سوار کر لیا، اس کے دنیا کی فکروں کے لیے خود خدا اس کے لیے کافی ہو جائے گا. خود خدا اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور جس نے آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا صرف دنیا ہی کی فکر میں رہا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ غم و اندوہ کی جن وادیوں میں چاہے بھٹکتا رہے. تو آؤ اس دنیا کے غموں سے نجات اور اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اطمینان چاہتے ہو تو اس اطمینان کا راستہ آخرت کی فکر ہے. اور اس آخرت کی فکر کے لیے موت کا یقین ہے، آخرت کا
یقین، اور اس یقین کی کیفیت یہ ہے کہ ہر لمحے کو زندگی کا آخری لمحہ، ہر سانس کو زندگی کا آخری سانس، اور ہر عمل کو زندگی کا آخری عمل. یہ کبھی نسخہ اپنا کے دیکھیں اور پھر مجھے بتانا کہ جسارت رہے گی گناہوں کی. پھر انسان ایسے سیدھا تیر ہو جائے گا، اس کے سب وٹ نکل جائیں گے، سب ٹیڑھا پن ختم ہو جائے گا. یہ اس لیے کہ آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور ہمیں نظر کچھ نہیں آتا، جس دنیا نے ہمیں ٹیڑھا کر رکھا ہے. اللہ پاک ہمیں اس دنیا کے فتنے سے اور اس دنیا کے دھوکے سے نجات عطا فرمائے اور آخرت کی حقیقی فکر عطا فرمائے. حاضرین محترم، یہ خلاصہ ہے آج کے درس عرفان القرآن کا، اور یہ پیغام ہے اس ماہ رمضان کا کہ اس رمضان میں نہ بدلے تو پھر کب بدلیں گے؟ اگر اب چینج نہ آئی تو پھر کب آئے گی؟ تو یہ پیغام رمضان بھی ہے، پیغام قرآن بھی ہے، اور پیغام منہاج القرآن بھی ہے. منہاج القرآن کا مشن یہ ہے کہ میرے آقا کی امت بدل جائے. تبدیلی، چینج، اسی کا نام انقلاب ہے. سیرت بدلے، کردار بدلے، اخلاق بدلے. کیسے بدلے؟ فرمایا بدل نہیں سکتی جب تک موت کا یقین نہیں آ جاتا. اگر یقین آ گیا تو کردار بدلتے چلے، اور جب افراد بدلیں گے تو اس سے معاشرہ بدلے گا، اور جب معاشرہ بدلا ہوا معاشرہ ہوگا تو اس بدلے ہوئے معاشرے کو مصطفی معاشرہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہ مصطفی معاشرہ، اس کی تشکیل یہ تحریک منہاج القرآن کا مشن ہے، یہ مقصود ہے. اور اسی کے لیے یہ 6 روزہ دروس عرفان القرآن کی یہ مجالس، محافل جن کا اہتمام کیا گیا، یہ کوئی رسمی کارروائی کے طور پر، کوئی جلسے کے طور پر، کوئی خالی ایسے اپنی جوش خطابت دکھانے اور تقریریں سنانے کے طور پر نہیں. مقصود اس قرآن کے ذریعے زندگی کے اندر چینج لانا ہے، تبدیلی لانا ہے، اور اس معاشرے کو مصطفی معاشرہ بنانا ہے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ عظیم اجتماعات منعقد ہوئے ہیں، خالق کائنات ہمیں اس مقصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں تحریک منہاج القرآن حویلی لکھا کے جملہ عہدیداران کو، MSM کے یوتھ کے، اور خاص طور پر اپنی ویمن لیگ کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بطور خاص پھر علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی سرپرستی میں، مشائخ کو جن کی سرپرستی میں یہ قرآن مجید کی ایک بہار ہے. اللہ رب العزت ان تمام علماء مشائخ کی سرپرستی قائم رکھے، اور ہم سب کو مل کر اس قرآن کی فکر کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. باری تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرما. قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. تعلیمات قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس قرآن مقدس کا صدقہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما. اس دنیا کے فتنے سے مولا ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی قبر کو، آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما. خیر کی راہ پر استقامت عطا فرما. اس قرآن کے پیغام کو گھر گھر، فرد فرد تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا